پھر بڑوں کے ساتھ انسان رہتا ہے تو وہ تجربہ حاصل کرتا ہے، بڑوں سے انسان سیکھتا ہے۔ اگر آپ اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ وہ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے جو آپ اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ رہ کر حاصل کر سکیں گے۔ یعنی آپ کے والد ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے ماموں ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ آج کل تو ہمارے ہاں یہ چیز بھی ختم ہو گئی ہے، آج کل تو بس موبائل ہے اور کمپیوٹر ہے اور بچہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کبھی والدہ اپنے بچے کو کبھی کوئی لوری سنا دیتی تھی، کبھی کوئی قصہ سنا دیتی تھی، کبھی کوئی واقعہ سنا دیتی تھی، کبھی بیٹا اپنے والد کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا تو والد اس کو بتاتا تھا، بیٹا ہم جب میں 20 سال کا تھا تو یہ ہوا تھا، جب 30 سال کا تھا تو یہ ہوا تھا، کوئی قصے جس میں بچوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے۔ اور بچوں کی جو تربیت، جو سیکھنے کو بچوں کو ملتا ہے اپنے والدین کے واقعات سے، بالخصوص جب وہ واقعات والدین بیان کر رہے ہوں، وہ آپ کو دنیا کی کسی کتاب سے سیکھنے کو نہیں ملے گا، کسی یونیورسٹی میں آپ وہ چیزیں نہیں سیکھ سکتے جو آپ کو والدین سے سیکھنے کو ملتا ہے، جو آپ کو اپنے بڑوں سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی اسلام کا ہی درس ہے کہ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھا کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے یا تو والدین، بچے ایسے ہیں کہ وہ والدین پر بوجھ ہیں، والدین ہی کما کر لاتے ہیں، والدین ہی اپنے بچوں کو، بالغ بچوں کو بھی، جوان بچوں کو بھی والدین کھلا رہے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر اگر اولاد کما رہی ہے تو پھر وہ اتنا بڑا احسان اپنے والدین پر کرتے ہیں کہ میں کما کر بھی لا کر دے رہا ہوں، اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے والد کے پاس جا کر بیٹھوں، بس پیسے لا کر دے رہا ہوں، یہ میرا ان پر بڑا احسان ہے۔ تو یہ تو کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو کوئی احسان نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے جو دادا تھے وہ میرے والد صاحب کو کہا کرتے تھے کہ میں نے تمہیں 30 سال کما کر کھلایا ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ بڑوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑے کام کی ہوتی ہیں۔ آپ بھی اگر اپنے بچوں کو بتائیں گے، آپ کے دادا آپ کو بتائیں گے، آپ کے ابو آپ کو بتائیں گے تو سیکھنے کو ملے گا آپ کو۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں نے آپ کو 30 سال کھلایا ہے، تو اگر تم مجھے 30 سال کھلاؤ اور اتنی محبت سے کھلاؤ جتنی محبت سے 30 سال میں نے کھلایا ہے، تب جا کر تم میرے برابر سرابر آ جاؤ گے۔ ابھی میری عمر 50 سال ہے اور 30 سال تک میں نے تمہیں کھلایا ہے، اب تم 30 سال مجھے کھلاؤ گے تو میں 80 سال کا ہو جاؤں گا، تب جا کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم برابر سرابر میرے آگے۔ جو احسان کا معاملہ ہے وہ تو 31ویں سال میں شروع ہوگا، تو 31 سال کو میں 80 سال کا ہوں گا کہ میں 81 سال میری عمر ہوگی، پھر تم مجھ پہ احسان کرو گے۔ ہمارے ہاں تو بچہ 5000 روپے ایک دفعہ کما لے تو وہ ساری زندگی پھر احسان جتلاتا رہتا ہے ماں باپ پر۔ تو ماں باپ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہوتا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سفر کا موقع دیا، شام کی تجارت میں، قافلے میں جو سفر کا موقع دیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بڑوں کے ساتھ رہیں، بڑوں سے سیکھیں۔